الرحمن الرحیم شب قدر اور شب شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لہٰذا ہر ماننے والے کو امام کا یہ بتایا ہوا عمل پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ امام کا وہ وصیت نامہ ہے کہ جو امام نے زخمی حالت میں حضرت امام حسن و حسین کے متعلق کہا، لیکن آنے والی قیامت تک ہر انسانیت کے لیے یہ وصیت نامہ ہے، اس لیے کہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس میں تمام گناہ گار بخشے جاتے ہیں، لیکن 3 گناہ گار پھر بھی نہیں بخشے جاتے: شرابی، والدین کا نافرمان اور لوگوں کے دلوں میں حسد بغض رکھنے والا۔ یہ یقیناً اس شب بھی بخشا نہیں جائے گا۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی ملکہ ہوتا ہے جو انسان کو حرام کاموں سے بچاتا ہے اور واجبات پر عمل کرنے کے لیے یہ بہترین ملکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خبردار، دنیا لاکھ تمہیں چاہے لیکن اس کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، یعنی لاکھ کوشش کرے دنیا آخرت کے لیے استعمال کریں، دنیا کمانے میں اور واجبات کو بھول جانے میں ایسے زندگی نہیں گزارنی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمیشہ حرف حق کہنا اور ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا۔ دیکھو، ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ساتھی رہنا۔ اور امام نے فرمایا کہ اہل و عیال اور جہاں تک ہے میرا یہ پیغام ہے، سب تک پہنچا دو کہ آپس میں تعلقات کو سدھارے رکھنا، آپس میں رابطہ رکھنا، آپس میں جڑ کے رہنا، یہ عام نماز و روزے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات نے جتنے ہادی بھیجے، امام، نبی، ان کا مقصد نماز روزے کے ساتھ ساتھ معاشرہ سازی بھی تھا۔ یعنی معاشرہ اگر وہ معاشرہ اسلامی بنے گا تو یقیناً امن ہوگا، سکون ہوگا، انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے گا۔ آج یہ معاشرے کی حالت دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ امام نے بتایا کہ جہاں بھی ظلم ہو، مظلوم کا ساتھ دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا یتیموں کے بارے میں ان کی خدمت کریں، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں، اور ہمسایوں کے بارے میں بھی بڑی تاکید کی کہ ہمسایوں کی خدمت کریں اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ اور یہ تمام یعنی پورے کا پورا قرآن کے متعلق بھی فرمایا کہ اس میں قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، دوسرے لوگ جو ہے وہ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اور نماز کے متعلق فرمایا یہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کا حج بھی کرنا، اور جان اور مال اور زبان سے بھی جہاد کرنا۔ یعنی امام نے کوئی ایسا جو ہے وہ دین کے بارے میں کوئی حکم رہ نہیں گیا کہ جس کو امام نے یہاں بھی بیان نہ کیا۔ لہٰذا آپ ان وصیت نامہ کو پڑھیں اور اپنے گھر پر لگائیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، تو یقیناً آپ پورا سال ان باتوں پر عمل کریں گے تو امام کی شہادت کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور امام کے یہ جو باتیں ہیں یقیناً آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر اور شب شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لہٰذا ہر ماننے والے کو امام کا یہ بتایا ہوا عمل پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ امام کا وہ وصیت نامہ ہے کہ جو امام نے زخمی حالت میں حضرت امام حسن و حسین کے متعلق کہا، لیکن آنے والی قیامت تک ہر انسانیت کے لیے یہ وصیت نامہ ہے، اس لیے کہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس میں تمام گناہ گار بخشے جاتے ہیں، لیکن 3 گناہ گار پھر بھی نہیں بخشے جاتے: شرابی، والدین کا نافرمان اور لوگوں کے دلوں میں حسد بغض رکھنے والا۔ یہ یقیناً اس شب بھی بخشا نہیں جائے گا۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی ملکہ ہوتا ہے جو انسان کو حرام کاموں سے بچاتا ہے اور واجبات پر عمل کرنے کے لیے یہ بہترین ملکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خبردار، دنیا لاکھ تمہیں چاہے لیکن اس کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، یعنی لاکھ کوشش کرے دنیا آخرت کے لیے استعمال کریں، دنیا کمانے میں
اور واجبات کو بھول جانے میں ایسے زندگی نہیں گزارنی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمیشہ حرف حق کہنا اور ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا. دیکھو ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ساتھی رہنا. اور امام نے فرمایا کہ اہل و عیال اور جہاں تک ہے میرا یہ پیغام ہے سب تک پہنچا دو کہ آپس میں تعلقات کو سدھارے رکھا، آپس میں رابطہ رکھنا، آپس میں جڑ کے رہنا، یہ عام نماز و روزے سے افضل ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات نے جتنے ہادی بھیجے، امام، نبی، ان کا مقصد نماز روزے کے ساتھ ساتھ معاشرہ سازی بھی تھا. یعنی معاشرہ اگر وہ معاشرہ اسلامی بنے گا تو یقیناً امن ہوگا، سکون ہوگا، انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے گا. آج یہ معاشرے کی حالت دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ امام نے بتایا کہ جہاں بھی ظلم ہو مظلوم کا ساتھ دینا. اور اس کے بعد فرمایا یتیموں کے بارے میں ان کی خدمت کریں، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں. اور ہمسایوں کے بارے میں بھی بڑی تاکید کی کہ ہمسایوں کی خدمت کریں اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں. اور یہ تمام یعنی پورے کا پورا قرآن کے متعلق بھی فرمایا کہ اس میں قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، دوسرے لوگ جو ہے وہ تم سے آگے نہ نکل جائیں. اور نماز کے متعلق فرمایا یہ تمہارے دین کا ستون ہے. اور اللہ کے گھر کا حج بھی کرنا اور جان اور مال اور زبان سے بھی جہاد کرنا. یعنی امام نے کوئی ایسا جو ہے وہ دین کے بارے میں کوئی حکم رہ نہیں گیا کہ جس کو امام نے یہاں بھی بیان نہ کیا. لہذا آپ ان وصیت نامہ کو پڑھیں اور اپنے گھر پر لگائیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، تو یقیناً آپ پورا سال ان باتوں پر عمل کریں گے تو امام کی شہادت کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. اور امام کے یہ جو باتیں ہیں یقیناً آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے.